जियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ इस वक्त मियाँ चन्नू की बड़ी मोतबर सियासी समाजी शख्सियत फैसल हमीद नंबरदार साहब मौजूद हैं। मियाँ चन्नू के हल्का PP 208 से MP का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर हैं। इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, सियासी खिदमात के हवाले से बात करना चाहेंगे, फलाही खिदमात के हवाले से बात करेंगे। सर, जियो न्यूज़ को खुसूसी तौर पर वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा कैसे हैं आप, मिजाज कैसे है, तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत। आप सुनाएं कैसे हैं? आपकी दुआएं। बताएं, सियासत का आप MP का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपका पहला इलेक्शन है या इससे पहले भी आप कोई इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर चुके हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पहला इलेक्शन है और इंशाल्लाह इसी पहले इलेक्शन को भरपूर तरीके से लड़ूंगा। पहले क्योंकि हमारी ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो जमात है ये पहली दफ़ा रजिस्टर्ड हुई है, तो पहली दफ़ा ही हम इसको कॉन्टेस्ट करेंगे। पहली दफ़ा कॉन्टेस्ट करेंगे जी। क्या खिदमात हैं आपकी हल्के में सियासी तौर पर, फलाही तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब मियाँ चन्नू से काउंसलर का इलेक्शन लड़ते रहे हैं। उनका सियासी हवाले से काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है। उन्होंने लोगों के फलाही काम भी किए हैं और सियासी तौर पे उनको पूरे हलके में तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने उसी चीज़ का एज लेते हुए अपना भी फ़ैसला किया कि मैं भी इलेक्शन में जाता हूं। और जब मैंने हलके में गया हूं तो मैंने अपने वालिद साहब के हवाले से भी जो लोगों की मोहब्बत देखी है वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर ये इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह अपने वालिद साहब का जो मिशन है, जैसे वो खिदमत के हवाले से लोगों को साथ लेके चलते थे, उनके काम करते थे, फ़ी सबीलिल्लाह करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने वालिद साहब के नाम को इसी हवाले से रोशन करूँगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो मंशूर है, क्या मंशूर है? मंशूर में तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी मेन चीज़ जो हमारे मंशूर में है कि ये जो मोरूसी सियासत शुरू हुई है कि बाप जाता है उसका बेटा आ जाता है, वो जाता है उसका बेटा आ जाता है, तो इन लोगों ने ये बारियां लगाई हुई हैं, अपनी पार्टी में ही बारियां लगाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मेन मकसद ये है कि हम इस मोरूसी सियासत को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बेटियां इंशाल्लाह इस फील्ड में नहीं आएंगी और हम इस सियासत को ख़त्म करके और लोगों को एक खिदमत की सियासत जो है ना वो मुतारफ़ करवाएंगे और हम लोगों को बताएंगे कि सियासत होती क्या है। बेसिकली ये जो सियासत है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठ के की। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में बैठ के की। उन्होंने कई इलाके फ़तह किए, लेकिन उन्होंने मोरूसियत नहीं दिखाई। उन्होंने किसी किस्म का लोगों को अपनी क्या लें कि उसको अपने मकासद के लिए यरगमाल नहीं बनाया। उन्होंने लोगों की खिदमत की, और ख़िदमत के हवाले से उनके काम किए और उनको आगे लेके चले और लोगों ने उनके इस चीज़ को सराहा भी। तो इंशाल्लाह हम भी अपनी इस मोरूसियत को ख़त्म करेंगे बाकी जमातों में, बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम से, और इंशाल्लाह हम खिदमत की सियासत मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। हम गरीब अमीर से पैसे लेके गरीब में इंशाल्लाह तकसीम करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम गरीब को आगे लेके आएंगे। और पाकिस्तान के जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से इसमें आपको बहुत बेहतरीन नज़र आएगी। और इसके अलावा बाकी चीज़ें, सेहत, तालीम और दूसरा वो अदालती सिस्टम और थाना कचहरी का जो निज़ाम है, तालीम है, और सबसे बढ़ के जो सेहत की सहूलियात हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और सबसे मेन तरजीह जो हमारी मोरूसियत के साथ साथ होनी है वो सूद के ख़ात्मे की, क्योंकि इसे सूद की लानत जब तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगी अल्लाह की रहमतें हम पे नाज़िल नहीं होगी। अल्लाह की रहमतों के नज़ूल के लिए इंशाअल्लाह
ہم اس سود کی لعنت کو پاکستان سے ختم کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ نظام تعلیم پر کام کرنا چاہتی ہے, عدل و انصاف پر کام کرنا چاہتی ہے, سود خوری کے خاتمے پر کام کرنا چاہتی ہے, صحت کی سہولیات فراہم کرنا چاہتی ہے. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں. آپ بتائیں کہ کتنے دنوں سے آپ مسلسل جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ تقریباً 3-4 مہینے سے کمپین کر رہا ہوں. اور آپ باقی میرے خیال میں اگلا سوال پوچھنا بھول گئے, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ اس 3-4 مہینوں میں اپنی کمپین میں جتنا کام کیا ہے الحمدللہ لوگوں نے ہماری جماعت کو, ہمارے جماعت کے فلاحی کاموں کو اتنا سراہا ہے انہوں نے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ بھی گئے ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کا ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا, اور انشاءاللہ وہ یہ پرجوش ہیں اور پرعزم ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو کرسی پر مہر لگا کے ہم انشاءاللہ ان کو آگے لے کے آئیں گے اور پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو یقینی طور پر جس طرح کہ آپ کے منشور ہیں, جس طرح کی آپ خدمات متعارف کروانا چاہتے ہیں, تو یہ تو پبلک کی بنیادی ضروریات ہیں. پچھلے 4 ماہ سے آپ کمپین کر رہے ہیں. میں آپ کی پارٹی کی بات نہیں کروں گا, میں صرف آپ کی ذاتی حیثیت کے طور پر یہ بات کروں کہ حلقے میں کس بیس پر آپ جو ہے وہ ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے علاقے میں آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے, کس وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے اور بیسس کیا ہے آپ کی ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے؟ الحمدللہ ہمارا ایک ذمہ دار گھرانہ ہے اور اس کے حوالے سے پورے علاقے میں سب لوگ جانتے ہیں. اور دوسرا ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ والد صاحب کے حوالے سے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں, ان کا پورے ہر دیہات میں, شہر میں, ہر جگہ پہ بہت اچھا تعلق رہا ہے. اور تیسرا میں تقریباً 7-8 مہینوں سے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے. تو الحمدللہ میں 7-8 مہینوں سے یہ میاں چنو میں خدمت کے کام کر رہا ہوں. دسترخوان لگائے ہوئے تھے وہ الحمدللہ چل رہے ہیں, اور ہم نے ایثار روزگار پروگرام کے تحت کچھ لوگوں کو کام پہ بھی کھڑا کیا ہے, کیونکہ لوگ آ جاتے تھے یہ ہمیں 1000 دے دیں, 2000 دے دیں, 10 دن بعد پھر آ جاتے تھے کہ جی راشن ختم ہو گیا پیسے دے دیں. یہ تو ایک وہ وقتی تھا, وہ ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ یار یہ تو روز آ جاتے ہیں, 1 مہینے بعد دیکھیں گے تو یہ تو بندہ 8-10 ہزار روپیہ ہم سے لے جائے گا آہستہ آہستہ کر کے راشن کے چکر میں, تو کیوں نہ ہم اس کو تھوڑے سے پیسے اور ڈالیں, اسے پوچھ کے اس کو چھوٹا موٹا کوئی کام کروا دیں. اور الحمدللہ ہم نے ان کو اپنے کام پہ کھڑا کیا اور وہ بندے 1000, 1500, 2000 کی اپنی دیہڑی کما رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں. تو ووٹ بینک کتنا ہے آپ کا پی پی 208 میں, اسپیشلی آپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کتنا ووٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتنا ووٹ جو ہے وہ آپ کا کنفرم ہے, اور وہ ووٹ جو ہے وہ کرسی کا ہے؟ یہ تو باتیں قبل از وقت ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ 8 فروری کو جب آپ جتنی میں نے پورے علاقے میں لوگوں کی محبت دیکھی ہے, انشاءاللہ 8 فروری کو جب رزلٹ آئیں گے نا تو انشاءاللہ وہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کرسی کے ووٹ انشاءاللہ تمام امیدواروں سے زیادہ نکلیں گے اور انشاءاللہ کرسی کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کوئی میسج, کوئی پیغام پبلک کے لیے آپ دینا چاہ رہے ہیں تو؟ میں پبلک سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, پاکستان کے حالات بہت نازک ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ غریب کے لیے امیر لوگ آگے آئیں, اپنا ان کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں دسترخوان لگائیں, ان کو ویسے کام پہ کھڑا کریں, ان کو روزگار چھوٹے چھوٹے دیں. ان کو اگر کوئی بندہ ہے, کوئی مل مالک ہے, کوئی فیکٹری اونر ہے, وہ اپنے کسی بندے کو جاب دے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے مینج کریں اور لوگوں کو کام پہ لگائیں تاکہ تمام لوگ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو, بیوی بچوں کو پال سکیں, تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو. الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی, ہم تو پہلے بھی کر رہے ہیں تو بعد میں بھی انشاءاللہ کریں گے.
تو آپ لوگ میری لوگوں سے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھی آگے آئیں اور باقی تمام لوگ غریب ہوں امیر ہوں اس موروثی سیاست کے خاتمے کے لیے اور باقی جتنے بھی پاکستان کے پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے جو بھی چیزوں میں خرابی آئی ہے ان کی بہتری کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو سپورٹ کریں اور 8 فروری والے دن کرسی پہ مہر لگا کر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو کامیاب بنائیں اور ملک کے مستقبل کو جو ہے نا وہ روشن کریں اور یہ بھی کہہ لیں کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہوگا 8 فروری کو جب آپ مہر لگائیں گے کرسی پہ یہ پاکستان کی ترقی کا پہلا سٹیپ ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے ساتھ فیصل حمید نمبردار صاحب موجود. بنیادی طور پر یہ ہیں بھی نمبردار ہیں, اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اعزازی طور پر بھی جو ہے وہ عہدے ساتھ نام کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنے موضوع کے حقیقی طور پر جو ہے وہ نمبردار ہیں. وہ اپنی پارٹی کے منشور کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اپنی خدمات کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اپنی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے, کمپین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو بڑا کلیئر ان کا موقف ہے جی, آپ کرسی کو سپورٹ کریں, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں تاکہ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں. اور یہ سود خوری کا خاتمہ چاہتے ہیں, یہ پاکستان میں عدل و انصاف کا بہتر نظام چاہتے ہیں, یہ نظام تعلیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھے اقدامات ہیں, اچھا منشور ہے, اچھی سوچ ہے, اور انسان کی سوچ ہی اس کی بنیادی طور پر جو ہے وہ کامیابی ہے. اسحاق جاوید کو اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.